میرے پیارے محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی غیور قوم کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو ایک غیور، نڈر اور بے باک، غیرت مند، با اخلاق اور وفا شعار اور دینی حمیت اور ذوق رکھنے والی قوم ہے، جس کو دنیا گاڑھا برادری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال بار بار اٹھتا ہوگا کہ گاڑھا برادری کا وجود کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ برادری کہاں سے آئی؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کی اصل حقیقت کی طرف۔ یوں تو اسلام میں برادری ذات پات، خاندان اور رنگ و نسل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی خاص خاندان، برادری یا نسب کا کوئی معیار فضل و کمال نہیں، بلکہ انسان کے معزز، محترم اور افضل ہونے کا معیار دوسرا ہے، جس کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور بنایا تم کو برادریوں اور قبیلوں میں، تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچانو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا، لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کی نظر میں محترم ہیں، دوسرے وہ ہیں جو فاجر اور فاسق ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے حسب اور نسب کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے، زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اصلاً اور نسلاً ہندو تھے، لیکن ایک خاصی تعداد ایسے مسلمانوں کی بھی ہے جن کا تعلق بیرون ہند سے ہے، جو آغاز اسلام سے لے کر مغلوں کے زمانے تک ہندوستان آتے رہے۔ پہلی اور دوسری صدی اسلامی میں جو زیادہ تر عرب ہندوستان آئے، وہ عام طور سے تاجروں کی شکل میں سمندری راستوں سے آئے، اسی لیے ان کی آبادیاں عام طور پر ساحلوں پر آج بھی واقع ہیں۔ ان کے رہن سہن اور زبان میں آج تک عربی تہذیب اور تمدن کا رنگ موجود ہے۔ بری راستوں سے سب سے پہلا قافلہ جو ہندوستان آیا وہ محمد بن قاسم ثقفی کا قافلہ تھا۔ پھر یکے بعد دیگر مسلم فاتحین ہندوستان آتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی کلچر کا گہوارہ بن گیا۔ ان مسلم فاتحین کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہندوستان آتے رہے جو مختلف طبقات سے تعلق رکھتے تھے، ان میں علماء، صوفیاء، امراء سے لے کر معمولی پیشوں تک تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اسی سرزمین ہندوستان پر بود و باش رہنا سہنا اختیار کیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی آغوش میں سو گئے۔ ہندی نسل مسلمانوں کی برادریاں اسلام سے پہلے بالکل ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس طرح وہ برادریاں ہندو مسلم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جیسے گوجر، جاٹ، راجپوت وغیرہ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی برادریاں ہیں جن میں ہندو مسلم دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اور ان میں یکساں برادرانہ رسم و رواج آج تک بھی پائے جاتے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں پائی جانے والی مسلم برادریوں میں سے ایک گاڑھا برادری ہے، جو ایک نہایت محدود اور چھوٹی سی برادری ہے
اور اس وقت عملاً یہ برادری مغربی یوپی کے اضلاع سہارنپور، مظفر نگر، ہریدوار، میرٹھ اور صوبہ ہریانہ کے کچھ علاقوں میں آباد ہے، جو مسلکاً حنفی اور مشرباً دیوبندی ہے۔ اس برادری کے وجود اور ابتدا کے تعلق سے بہت سے سوالات ایسے ہیں جن پر تشفی بخش انداز میں نہیں کہا گیا اور نہ ان کی تحقیق اور جستجو کی گئی۔ مثلاً کیا یہ برادری بھی ہندوستان کی بہت سی مسلم برادریوں کی طرح طلوع اسلام سے پہلے ایک ہندو برادری تھی، جس کے لوگ طلوع اسلام کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے؟ ہندوستان میں اسلام کے آنے کے بعد اس کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، یا اس برادری کے لوگ اسلام کے آنے کے بعد ہجرت کر کے ہندوستان کے باہر سے آئے، یا پھر کسی اور طریقے سے اس برادری کا وجود ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ کیسے ہوا؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک عام آدمی بھی اس کی صداقت کو جان سکتا ہے۔ اس سے اتنی بات تو صاف ہو گئی کہ گاڑھا برادری ہندوستان میں ابتدا ہی سے مسلمان ہیں، اسلام پر قائم اور دائم ہیں۔ اب جب یہ بات ہے کہ ہندوستان میں ابتدا ہی سے یہ برادری مسلمان ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس برادری کے لوگ دیگر مسلمانوں کی طرح بیرون ہند یعنی ہندوستان کے باہر سے ہجرت کر کے آئے، یا پھر یہی ابتدا سے اس کا وجود ہوا؟ اس سلسلے میں محققین اور مورخین نے کچھ باتیں نقل کی ہیں۔ اگر یہی ابتدا اس کا وجود ہوا تو اس کا یہ نام کب، کیوں اور کیسے پڑا؟ لفظ گاڑھا اس کا کیوں پڑا؟ یہاں چند مشہور مورخین کی رائے ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ گاڑھا برادری کا وجود ترکوں سے ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ گاڑھا کی اصل لفظ کارا ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ کارا کا تعلق کارا خانی ترکوں سے ہے، جن کی مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں حکومت بھی رہی۔ نیز اس قبیلے کے لوگ مختلف اوقات میں مختلف بادشاہوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف ہجرت بھی کرتے رہے۔ چنانچہ پہلی دفعہ ترکان کارا سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان آئے، لیکن اکثر سلطان کے ساتھ واپس چلے گئے اور کچھ یہیں باقی رہ گئے۔ دوسری دفعہ ترکان کارا کی ایک اچھی خاصی تعداد سلطان محمد تغلق کے زمانے میں ہندوستان آئی، اور چونکہ ترک تمام اعلیٰ درجے کے فوجی اور سپاہی سمجھے جاتے تھے، اس لیے سلطان نے ان کو دہلی کے شمال میں جاگیریں اور زمینیں دے کر آباد کر دیا، تاکہ ملک کو مغلوں اور دوسری قوموں کے حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے چونکہ یہ علاقہ سیاسی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل تھا اور اس میں مضبوط ہندو قومیں راجپوت، برہمن، جاٹ اور گوجر آباد تھے، اور مضبوط ہندوانہ نظام قائم تھا۔ ان کے زور کو کم کرنے کے لیے اور اس ہندوانہ نظام کو توڑنے کے لیے سلطان نے ان لوگوں کو آباد کیا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں ہوں جو سلطان کے پیش نظر رہی ہوں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ رائے نمبر 2، دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ گاڑھا کی اصل لفظ غوری ہے۔ لفظ گاڑھا کی اصل لفظ غوری ہے، اور یہ لفظ ان غوری ترکوں کے لیے استعمال کیا گیا جو سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ہندوستان آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جب سلطان کا دہلی پر قبضہ ہوا تو اس نے دہلی کے اطراف، خاص طور پر شمال کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ شمالی علاقے میں مضبوط قسم کے ہندو، خاص طور پر راجپوت، گوجر، جاٹ اور برہمن آباد ہیں۔ اس لیے اس نے ضروری سمجھا کہ اس علاقوں میں مسلمانوں کو آباد کیا جائے، تو چونکہ ترکوں کی حیثیت سپاہیوں کی ہوتی تھی، ترک اپنے آپ میں سپاہی ہوتے تھے، اس لیے اس نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے اور عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے
اور علاقے سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں پر گاڑھا برادری کو آباد کیا۔ خلاصہ یہ کہ گاڑھا برادری کا اصلاً وجود ترکوں سے ہوا، جو سب کے سب مسلمان تھے، چاہے وہ غوری ہوں، تغلق ہوں یا مغل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ترک قوم کے تمام لوگ اس برادری میں شامل ہو گئے، بلکہ ترک قوم کے بعض وہ لوگ جو اس علاقے میں آباد ہوئے اور کاشت کے پیشے سے منسلک ہوئے، ان لوگوں سے اس کا وجود ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں کے زمانے میں اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوتا رہا۔ اس سلسلے میں خاص طور سے بزرگان دین، صوفیاء، علماء اور مبلغین اسلام کا خاص کردار رہا۔ ایک ایک داعی اور مبلغ کے ہاتھ پر پوری بستی اسلام کی آغوش میں آ گئی اور مشرف باسلام ہونے لگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ہارون چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے کتنے کاملین اور بزرگان دین اور واصلین ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو باقاعدہ وقت نکال کر دعوتی اور تبلیغی دورے فرماتے تھے، اور جدھر سے ان کا گزر ہو جاتا تھا ان کی ایمان کی بہادری آ جاتی تھی۔ انگریز اور ہندو مورخین کو ان سے محض اسی بنیاد پر تعصب اور بغض و عداوت ہے کہ وہ صحیح سچے اسلامی حکمراں ہونے کے ساتھ ایک سچے پکے مجاہد اور داعی اور مبلغ بھی تھے۔ ان کے زمانے میں شمالی ہندوستان میں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، ان میں مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ میرٹھ کے راجپوت رانگھڑوں کی ایک بڑی تعداد ان کے زمانے میں مسلمان ہوئی۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوتے تو اپنی ہم پیشہ مسلم برادریوں میں شامل ہو جاتے، یا پھر جہاں جس کو موقع ملتا وہ اس برادری میں شامل ہو جاتا۔ چنانچہ مسلم راجپوت اور مسلم گوجر اگرچہ باقاعدہ الگ برادریاں بھی ہیں، لیکن بہت سے گوجر اور راجپوت خاص طور پر گاڑھا برادری میں بھی شامل ہوئے، اور اسی طرح یہ برادری بہت سے انساب اور خاندانوں کا ملا جلا مجموعہ بن گئی۔ کسی شاعر کا یہ شعر اس پر بالکل صادق آتا ہے، جس میں کہا گیا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مجلس کی باتیں، جن سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو گیا ہوگا کہ لفظ گاڑھا کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا وجود کب، کیوں اور کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو غور و خوض کرنے کی اور ان کو یاد رکھنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے صحیح مسلک اور مشرب پر قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق وہ پیدا فرمائے جس کے ذریعے سے دنیا عالم کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام۔